الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ اس پورے کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ حضرین محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ حضرات دنیا اور آخرت میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں آپ نے سنی، جس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ ہے زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ دوسری نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیجا فضولیات کے لیے بازاروں میں گھومنے سے بچنا، زیادہ تر وقت گھر اور مسجد میں لگانا۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، وہ یہ ہے اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر رونا۔ 3 نصیحتیں سنیں، جن میں 2 باتیں تو تفصیلاً سنے تھے، آخری بات رہ گئی، مگر میں آج اس آخری بات کو لے کر مختصراً آپ کی خدمت میں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، مالا مال فرمایا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں کے ستاروں کو گنوں گا تو مان لیا جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں درختوں کو بھی گن لوں گا تو مان لیا جائے، مگر اگر کوئی یہ کہے میں اللہ رب العزت کے نعمتوں کو گنوں گا تو وہ ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی گننا چاہو گے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آنکھ نہ دیتا تو ہم اندھے ہو جاتے، زبان نہ دیتا تو گونگے ہو جاتے، کان نہ دیتا تو سننے کی تو ہم بہرے ہو جاتے، پیر نہ دیتا تو لنگڑے ہو جاتے، گھر نہ دیتا تو بے گھر ہو جاتے، اولاد نہ دیتا تو بے اولاد ہو جاتے، دماغ نہ دیتا تو پاگل ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی عزت نہ دیتا تو ذلیل و خوار رسوا ہو جاتے۔ الغرض اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، جو عزت والی زندگی اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، یہ اس کا بے انتہا فضل ہے، شکر ہے۔ تو ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر اور اس کا احسان بجا لانا ہے۔ تو حاضرین محترم، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی زندگی دیا ہے اور زندگی میں حالات، پریشانیاں، مصیبتیں ہر طرح سے، ہر طریقے سے آتے جاتے رہیں گے، ان پریشان کن حالات میں بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط بنائے رکھے۔ بعض دفعہ جو ہم چاہتے ہیں حالات اس کے موافق ہوتا نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں کبھی کبھی اس کے ناموافق حالات بھی ہوتے ہیں، تو ان ناموافق حالات میں بندہ ڈپریشن میں، ٹینشن میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھی دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، دعا کے ذریعے سے بندہ کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، اور یہ دعا بندوں کو قرب الہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حالات آئیں گے مگر اللہ سے ایسی دعا مانگیں تو دیکھیں کہ ان دعاؤں کی بدولت اتنی دعا مانگے اللہ کا عرش بھی ہلا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطبے میں جو میں آیت تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں دو باتوں کا ذکر کیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ پہلی خوشخبری یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تم کہہ دو، انہوں نے کہا کہ ادعونی، تم مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔
اسی میں بازو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا جو اللہ کو پکارتا نہیں، یعنی اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا ہے، جس سے اللہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہو جائے گے، اللہ سے مانگ کر دیکھو وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو تو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگو تو کوئی عذر پیش کر دیں گے، تیسری دفعہ مانگو سے منع کر دیں گے، چوتھی دفعہ مانگو تو تعلقات و رشتے کو توڑ دیں گے۔ مگر اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اللہ سے ایک بار مانگو تو دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو تو اور دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگو اور دیتا ہے، چوتھی دفعہ بھی مانگو اور دیتا ہے۔ اتنا مانگو کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ انسان جتنا اللہ سے مانگتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ سے مانگنے کا تڑپ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے جب دعائیں مانگے، قرآن مجید کہتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بالکل قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ فرماتا ہے جب مانگنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی ہر مانگ کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ فرماتا ہے شرط یہ ہے میں مانگنے والوں کی ہر مانگنے کو میں جواب دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر میرے احکام پر چلے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ لعلہم یرشدون، یرشدون یعنی ہدایت پا جانا، رشد و ہدایت۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہے، تو مانگو تو اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ آگے ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتا ہے مانگو اللہ سے عاجزی کے ساتھ، تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ چپکے سے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے تو فرمایا قرآن میں اور جگہ اللہ نے بار بار فرمایا اللہ سے مانگو کہ یقین اور امید رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا کرو۔ تو قرآن مجید کے آیات اگر دیکھیں، اللہ نے کہا کہ مانگو مجھ سے میں تمہاری ہر مانگ کو پورا کروں گا، مانگو مجھ سے عاجزی کے ساتھ، دعائیں کرو مجھ سے ڈر اور خوف اور امید کے ساتھ، اور گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے مانگ لینا۔ تو آج کے اس دور میں اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، حالات آئیں گے زندگی میں، ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی حالات نہیں ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے سلسلے سے، کوئی تجارت کے سلسلے سے، کوئی گھریلو حالات سے، کسی نہ کسی پریشانی میں کوئی نہ کوئی مبتلا ضرور ہے۔ تو ان ناگزیر حالات میں خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، قرآن نے فرمایا نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے، تو لہذا اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مگر دعاؤں سے اتنی ہی دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔
آج ہمارے مساجد کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے اور اللہ ان 3 نوجوانوں کی مغفرت بھی فرمائے جنہوں نے مسجد کے تعلق سے کھڑے کر گولیاں لگ کر جنہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ جی حالات آ رہے ہیں، مساجد پر آ رہے ہیں، ہر کسی نہ مسلمانوں کے تمام جائیداد پر حالات آ رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ہم سب کو رجوع الی اللہ ہونا ہے، اللہ کی جانب لوٹ کر آنا ہے، اللہ سے مانگنے کا عادی بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح آدمی ہتھیار سے ہر چیز کے دفاع کرتا ہے، آنے والے لوگوں سے اگر کوئی دشمن ہو تو اس ہتھیار سے دفاع کرے، تو آپ کے ہاتھ میں دعا ہے، آپ اس پریشانیوں کو دعاؤں کے ذریعے سے دفاع کرو، تکلیفوں کو دعاؤں کے ذریعے سے دفاع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے، عبادت کی زینت دعا ہے، اس کی زینت، اس کی خوبصورتی یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو قبول ہونے کی یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، جو کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو شرم آتا ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا دینے کے لیے تیار ہے تو ہم اللہ سے مانگنے میں پیچھے کیوں ہٹیں؟ جب وہ دنیا والوں سے مانگنے میں شرم اور جھجک محسوس نہیں ہوتی، ایک ایک کے در پر دن میں 2 مرتبہ 10 مرتبہ ایک ایک کے در پر جا کر مانگنے کے لیے انسان جھجکتا نہیں، تو خدا کے دربار میں دن میں 5 مرتبہ مانگنے یا ہر بار مانگنے میں انسان کو شرم اور جھجک کی بات کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا نا کہ یقین کے ساتھ مجھ سے مانگو، وہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے، شروع ہی سے شک میں نہیں، مانگ کر دیکھیں گے اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو اچھا ہے، میں کب سے ہی مانگتے آ رہا ہوں اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کے مانگنے سے پہلے ہی ارادے اور نیت ڈل ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا آج آپ کی خدمت میں میں بتاتا چلوں گا کہ دعاؤں کے آداب اور دعا کے ارکان، دعا کی شرائط کیسے ہیں۔ آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہے؟ حالات اتنے آ رہے ہیں، طرح طرح کے حالات آئے، جگہ جگہ دعاؤں کی مجلسیں منعقد کی گئی، دعا مانگنے کے بعد بھی آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہونا تو چاہیے کہ آیت کریمہ کی مجلسیں جگہ جگہ ہوئی، دعاؤں کی مجلسیں لگی، مگر حالات ابھی درست نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی آپ نے اور میں اس پر سوچ کر دیکھیں حالات کیوں آ رہے اسے ہمارے؟ اس لیے سب سے پہلے ہم اور آپ آج اس بات پر غور کرنا ہے، دعا مانگنا ہے تو دعا مانگنے کے آداب کو معلوم کرنا ہے، دعا مانگنے کے شرائط کو معلوم کرنا ہے، دعا مانگنے کے ارکان کو معلوم کرنا ہے، دعا مانگنے کے اوقات کو معلوم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں سنتے چلیں گے۔ آج میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ بھی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہر کوئی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اسی دعا کے سلسلے سے سنتے چلے۔ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا ہے اس کے چند ارکان ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1 آداب، بہت سارے بزرگان نے، مشائخ نے ہمیں ان آداب کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے اگر دعا مانگنا ہے اخلاص کی، سب سے پہلے اخلاص والی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔
صرف رسمی طور پر ہاتھ اٹھا لیے، رسمی طور پر دعاؤں کے کلمات کو زبان سے نکال لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے دعاؤں کی مجلسوں کو ہم نے قائم کیا، میری دعاؤں کی مجلس میں اتنے افراد جڑے۔ فرمایا جاتا ہے اگر اس طرح کی تمہارے اندر اخلاص نہ ہو، یہ پیدا ہو گیا کہ میں دعا کرتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، لوگ مجھے دیکھیں کہ میرے رونے کو دیکھ کر کہ وہ کیا دعا مانگنے والا ہے، اگر یہ ہوا تو اللہ کے پاس یہ قبولیت کے درجے کو ہرگز پہنچ نہیں سکتی ہے۔ سب سے پہلے جس چیز صاف کرنا ہے وہ نیت اور اخلاص کو صاف کرنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد میں جاتا رہا، ایک آدمی گھر بناتا رہا، میں نے اس معمار کو یعنی تعمیر کرنے والے سے پوچھا بتاؤ تم نے گھر کے اوپر روشن دان کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ اس سے مجھے روشنی آئے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کاش کہ تیری نیت یہ ہوتی کہ اس روشن دان سے مجھے مسجد کے اذان کی آواز سنائی دیتی، کاش کہ تیری نیت یہ ہوتی تو تجھے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو جانے کی تجھے توفیق ہوتی، تیرے ارادے تیرے نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دعا مانگنا ہے بغیر شک و شبہ کے دعا مانگنا، دعا کرنے سے پہلے یہ شک میں جو مانگ رہا ہوں قبول ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں، یا اللہ سے اس طرح الفاظ یوں کہنا اے اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، تو اللہ سے اس طرح کی شک و شبہ میں نہیں، اللہ سے مانگنا ہے بالکل پکا یقین کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ مجھے نامراد نہیں کرے گا، یہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ کہے اللہ میری دعائیں نہیں سنتا ہے، میں کب سے مانگتے آ رہا ہوں اللہ نہیں سنتا ہے، فرمایا کہ اس کی دعا کو پھٹے پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ جو یہ کہے کہ میری دعا اللہ سنتا نہیں ہے، جی بہت دنوں سے مانگ کر جو تھک جاتے ہیں اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفلت اور لاپرواہی سے دعا نہیں مانگنا ہے۔ نماز پڑھ لیے، ضرورت پیش آ گیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گئے، آ گئے مسجد کو تڑپنے کے لیے، جب بیماریاں پریشانیاں حالات سب اچھے ہو گئے بس رسمی طور پر نماز ہوئی، ادھر ادھر تماشے کے ساتھ غفلت اور لاپرواہی کی دعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ دعائیں مانگو، اور اس کے اندر غفلت اور لاپرواہی برتیں گے تو وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کس کے پاس مانگ رہے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مانگنا ہے؟ اللہ کے سامنے تم دونوں زانوں بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، کیا اتنی غفلت؟ اپنے دوست احباب سے جب بات کرتے ہیں تو غفلت نہیں برتتے، کسی اور چیز کو سمجھو۔ آج نوجوانوں کو اگر میں بتاؤں تو کرکٹ دیکھے تو کتنی توجہ کے ساتھ بغیر غفلت اور لاپرواہی سے دیکھا جاتا ہے، کسی کی بات کو سنا جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے میں غفلت اور لاپرواہی برتیں گے؟ اللہ خبر ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ دعاؤں کے شرائط میں سے شرائط ہے، فرمایا جاتا ہے اگر یہ شرائط نہیں ہوئے تو دعا کوئی عبادت بھی اللہ کی ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تو ارکان بتائے گئے، اخلاص ہونا ہے، شک نہیں کرنا ہے دعا مانگنے میں،
یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے اور غفلت اور لاپرواہی سے ہٹ کر دعا مانگنا ہے۔ دعاؤں کے شرائط میں سے دو تین شرائط یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے دعا مانگنے میں اپنے کمائی کو اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنے پہننے رہنے سہنے میں حلال کمائی اور حلال رزق کو اپنائیں گے۔ حرام رزق ہوگا نہ دعائیں قبول ہوگی اور نہ ہی عبادتیں قبول ہونا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا تھا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کا کھانا پینا رہنا سہنا حرام کا تھا۔ یہاں سے سفر کر کے چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو دینا بڑی بات نہیں، اور حجر اسود کو بوسہ دینا بڑی بات نہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ قبول ہو گیا ہے، مگر یہ دیکھیں اپنے اندر میں جو گیا ہوں یہاں سے سفر کر کے وہاں تک میرا رزق کیسا تھا، میری کمائی کیسی تھی۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کر نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو لہذا رزق حلال اپناؤ۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا اللہ قبول کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اس زبان کو حرام لقمے سے، اس پیٹ کو حرام لقمے سے بچا کر رکھنا، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ دعائیں قبول ہونے کے لیے حلال رزق کو اپنانا ہوگا۔ اسی لیے جب باہر کھانے کے لیے جاتے ہیں، غیروں کے ریسٹورنٹ میں کھانے جائیں گے، سب سے پہلے یہ غور کرو کہ اس ریسٹورنٹ میں بننے والا کھانا کیسا ہے، کیونکہ ایک لقمہ بھی حرام کا گیا عبادتیں تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، کوئی عبادت اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے رزق حلال کو اپنانا ہے۔ دوسرے دعا مانگنے کی شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی بتایا گیا کہ دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، اللہ سے یوں نہ کہنا کہ اے اللہ شام ہوتے ہوتے یا رات ہوتے ہی میری دعا قبول کر لے۔ اللہ فرمایا کہ یہ ادب کے خلاف ہے دعا مانگنے کے۔ شرائط میں سے یہ بھی بتایا گیا گناہ اور قطع رحمی کے تعلق سے بھی اللہ سے دعا نہ مانگنا، یعنی اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے کوئی کاروبار کر رہا ہو، اس کی کاروبار کی ابتدا کے لیے وہاں جا کر دعاؤں کی مجلس سے اس کاروبار کا آغاز کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ اس کاروبار میں مجھے برکت عطا فرما دے، یہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا قطع رحمی، رشتہ داروں کے درمیان میں درار پیدا کرنے کے واسطے، دونوں بھائی بھائیوں میں، بہن بہنوں میں لڑائی ہو جائے، یہ کہہ کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد دعا کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر دعا مانگنا ہے اللہ سے ادب کے دائرے میں، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر میں اٹھائیں اور اپنی ہتھیلیوں کو کھول لیا کریں، اپنی ہتھیلیوں کو موڑنا نہیں، کھول لینا ہے، کندھوں کے برابر رکھنا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا لینا ہے۔ اس طرح مانگنا ہے جسے کوئی مانگنے والا کسی سے مانگتا ہے تاکہ دینے والے کو رحم آ جائے۔ ہم اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ ہماری ہر حاجتیں پوری کرے۔ اللہ سے مانگنا ہے کھلے ہاتھ میں، لاپرواہی سے نہیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا جائے، جس طرح کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگنے میں ضد کرتا ہے، ماں انکار کرتی ہے، بار بار بچہ اسے پوچھتا ہے، امی سے ممی کو مناتا ہے، امی کو رحم آتا ہے تو ماں اسے کچھ نہ کچھ دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اس طرح رو کر گڑ گڑا کر مانگا کرے، ایسا رو رو کر مانگے۔ پھر اس کے بعد آداب یہ بھی بیان فرمایا
ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا، ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فوراً دعا میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نمازی، تو نے نماز دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا، اگر تیری دعا قبول ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیج، تیری دعائیں قبول ہوگی۔ وہ صحابی اسی طرح نماز پڑھے، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیے۔ نبی نے کہا انشاءاللہ تیری دعا قبول ہوگی۔ یعنی جب دعا مانگنا ہے اپنی ضرورت کو رکھنے سے پہلے اللہ کے شان میں خوب تعریف کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یعنی خوب درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اس نام سے اللہ کو پکارو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو پکارنا ہے، کہو اللہ کو یا رحمان یا رحیم، جو اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ اپنی ضرورتوں کو رکھنے سے پہلے دنیا والوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جھوٹی تعریفیں کر کے اس کے تعریفوں کے پل بنا کر اس کو کھڑا دیا جاتا ہے کہ اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ جس ذات نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کو اسی اچھے انداز میں بنایا ہے، خوب اللہ کی تعریف بیان کیا جائے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، خوب اللہ کی تعریف کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگ لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے سے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے دعا کے بعد اپنے چہرے کو اللہ کے نبی علیہ السلام مل لیا کرتے تھے۔ دعا کے آداب میں سے ہے، سب سے پہلے آداب یہ ہے، بہتر یہ ہے دو زانوں بیٹھے اور وضو کی حالت میں ہو تو اور اچھا ہے، اطمینان کے ساتھ دل میں یہ استحضار پیدا کریں میں کس سے دعا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری ضرورت پوری کرے گا، اللہ مجھے نبی کے امتیوں میں سے امتی بنایا ہے، تو یہ دل میں استحضار پیدا کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ دعاؤں میں یہ غلطی نہ کریں، آپ بھی دعا مانگتے ہوئے یا امام کے پیچھے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کو اس طرح رکھنے کے بجائے کبھی ہاتھ کو یوں موڑ لیے، کبھی ہاتھ کو ناک کے اوپر اس طرح رکھ لیے، ہاتھوں کو موڑ لینا، ہاتھوں سے کھیلنا، یہ دعا مانگنے کے آداب کے خلاف ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یا دعا ہوتی رہے گی یا نیند آئے گی، جمائی لیتے رہیں گے، ہاتھوں کو موڑنا، انگلیوں سے کھیلنا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادب کا لحاظ رکھنا ہے دعا مانگنے میں، یہ دعاؤں کے شرائط میں سے ہے۔ دوسری چیز یہ بات یاد رکھیں، صبح اور شام ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر ماہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر چیز ہے، مگر کسی دن کو کسی دن پر فضیلت ہے، کسی اوقات کو کسی اوقات پر فضیلت ہے۔ دعا مانگنا ہے تو کچھ اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات کو بیدار ہو تو اس وقت میں بھی دعا مانگا کرے۔ ابو داؤد شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات میں آپ بیدار ہوں تو فوراً لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک اللہ اکبر وللہ الحمد وسبحان اللہ یا اللہم اغفر لی ذنبی، یا جو دعا مانگنا ہے مانگا کرے۔
پھر اس کے بعد دعا مانگنے کے اوقات ہے تو تہجد کے اوقات ہیں. ان اوقات میں اللہ آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے. اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کے مانگنے کو پورا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو پورا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے مانگنے والوں کی کمی ہے، مانگنے والوں کی کمی ہے. دوسری چیز اذان کے وقت میں، تیسری چیز اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہے، ان اوقات میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے؟ نبی نے فرمایا تہجد کے وقت اور ہر فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. آج حالات کیا ہے عزیزوں؟ یہ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ نمازوں کے بعد دعا مانگنا، اللہ اکبر. اتنے بڑے مجمع میں جو ہی سلام پھیرے ایک پیر فوراً وہاں چپل پہن کر باہر جانے میں ہے. کیا 10 منٹ نماز پڑھ لیے 5 منٹ بیٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگ نہیں سکتے؟ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم آپ دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں نہیں ہے. 5 منٹ دعا مانگ لینے سے نہ آپ کا کاروبار کوئی ہڑپ کر لے جا سکتا ہے، نہ آپ کا کام کہیں اڑ کر جا سکتا ہے. اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. بیٹھو دعائیں مانگو اللہ سے. ہر فرض نماز کے بعد کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اور جمعے کی رات میں بھی، جمعے کے پورے ساعت میں بھی عربی خطبوں کے 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے اس وقت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. آج حالات بڑے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ناظرین. ان حالات میں ہم اللہ سے مانگنا ہے. اتنا مانگو اللہ سے. سب سے پہلے دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں دعاؤں سے؟ ایک بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں آج تک میری کوئی مرادیں پوری نہیں ہوئی. 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے مانگا الحمدللہ اللہ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا. دوسری چیز بندہ اللہ سے مانگتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہ ہوتا، اللہ بہتر نہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں کسی مصیبت کسی پریشانیوں سے اللہ اس کو نجات عطا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر علماء نے اس کی مثال یوں دی، اگر کوئی بچہ 10 روپے اپنے باپ سے مانگتا ہے، باپ سے کہتا کہ ابا جان 10 روپے دے دو اس کے بدلے میں کوئی چیز کھا لوں گا. باپ یہ سوچے گا اگر میں 10 روپے دوں تو وہ جا کر اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزیں خریدے گا. باپ خود چلتا ہے 10 کی بجائے 20 روپے کی چیزیں اچھی چیزیں لے کر دے گا، یہ کھا لو. اسی طرح بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے مالدار بنا دے، حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کسی پریشانیوں سے، کسی آفت سے، کسی بلاؤں سے اللہ اس بندے کی حفاظت کر دیتا ہے. اس کے حق میں بہتر نہیں ہے مالدار بننا. اللہ تعالیٰ اگر مالدار بنا دیتا شاید اس کے اندر تکبر والی صفت پیدا ہو جائے گی، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. جس طرح کے ہم دعا مانگتے ہیں بڑے بڑے حادثات سے اللہ ہماری حفاظت کر دیتا ہے. جیسے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنی بڑی ایکسیڈنٹ کہ آدمی صحیح سلامت لوٹ کر آ گیا، لوگ کہتے ہیں کسی کی دعا تمہاری کام آ گئی ہے. وہی دعا ہے جو آپ نے مانگا تھا، اللہ نے آپ کو اسی مصیبت سے آپ کو بچا دیا ہے. تیسری دعا، اگر 2 بھی دعا یہاں دنیا میں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنا دے گا. ہر دعا ذخیرہ بنا دیتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے بندے
تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا، میں نے وہ دعا تیری قبول نہیں کی اس لیے کہ وہ تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، آج تیرے لیے میں آج بہترین بدلہ دوں گا۔ اللہ اسے دگنا بدلہ دیتا ہے۔ وہ انسان حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی یا بہترین مجھے بدلہ دیا جاتا۔ 3 دعاؤں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور ہوگی، تو دعا مانگنے میں جلدی نہ کرنا، زبان سے یہ الفاظ نہ کہنا اللہ میری سنتا نہیں، کب سے مانگوں میں، اب میں اللہ سے مانگ کر تھک گیا ہوں، میں مانگنا چھوڑ دیا ہوں۔ ہرگز ایسا نہ کرے، ہرگز ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ آپ کے لیے برقرار رکھے گا۔ بتائے کہ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی، آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی گناہوں میں ہم ملوث ہوں، یا نہیں تو ہمارے کھانے پینے میں کوئی حرام رزق کا شامل ہو گیا ہو، وہ دعائیں ہمارے لیے باندھ دیا گیا ہے، وہ گناہ ہمارے رسی کی طرح باندھ لیا گیا ہے، وہ دعائیں آسمان تک پہنچ نہیں رہی ہے۔ جس طرح ایک طوطے کو کوئی پیر رسی سے باندھ دے، کہیں کہ اس سے اڑ، وہ کہاں سے اڑ سکتی ہے؟ اس لیے کہ پیر باندھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہوں نے بھی اس دعاؤں کو باندھ رکھا ہے، وہ آسمان تک پہنچ نہیں رہی ہے۔ سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، حرام رزق کو چھوڑو، بارگاہ الہی میں آنے کی کوشش کرو، نمازیں بھی چھوڑ دیں گے، روزہ بھی چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی کریں گے، کہتے ہیں کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، میرے تجارت میں برکت نہیں ہے، دن بدن مجھے حالات آتے جا رہے ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کے احکام کو مان لو، دعائیں مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اتنی دعائیں مانگو، نمازوں کے پابند بنو، اللہ کے احکام کے پابند بنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے پابند بنو، اس کے بعد دعا مانگ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آئی تو کہنا بھی اس کے بعد نمازیں چھوڑ دیے گئے، خدا تعالیٰ کی نافرمانیاں دن بدن بڑھتی گئی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج افسوس ہے نمازوں کے بعد کی دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکالا جا رہا ہے۔ بیٹھو اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ آج کے اسکول فتن دور میں ہمارے مساجد پر، ہمارے اوقافوں پر جس طرح کے حالات آ رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں حالات دن بدن آتے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں خاموش بیٹھنا نہیں، کہیں جا کر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے احتجاج یہی ہوگا کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے احکامات کے پابند بنیں گے، انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگا کرو۔ یہ دعاؤں کے چند اصول و ضوابط آداب ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال میں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کہا جائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، برائیاں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے پلک میں سے، آنکھوں میں سے ایک بال نکل کر اللہ سے کہے گا اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا جب کوئی اللہ کے خوف سے رویا تھا اس کے جسم پر جہنم کی آگ نہیں لگتی ہے، اے اللہ یہ آنکھ نے بہت تیرے ڈر اور خوف نے رو رو کر تجھ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ دعا مانگی ہے، نجات کا ذریعہ دے دے۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس بندے کو نجات دے دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اس بندے کو نجات مل گئی، خدا کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رو کر اللہ سے دعا مانگا تھا۔ ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہمارے لیے جہنم کی آگ بجھانے کے کام آئیں گے۔
اگر آج بیٹھ کر بارگاہ الہی میں نہیں مانگے تو پھر کب مانگیں گے؟ ہماری زندگی میں حالات بدتر سے بدتر آنے کے بعد مانگیں گے؟ آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں۔ حالات آ رہے ہیں، ان حالات کو روکنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابند بننے کی ضرورت ہے، تمام احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دعا مانگ کر دیکھیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔